السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پارٹ 2 ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آچرن سلوک حدیثوں کی روشنی میں۔ پہلا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر ہیرا نامک گپھا سے گھر لوٹے تو ان پر کپکپی چھائی ہوئی تھی۔ اپنی پتنی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا مجھے کمبل اڑھا دو۔ ان کو اڑھا دیا گیا۔ جب ڈر کچھ کم ہوا تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پورا قصہ سنایا اور کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم وہ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں، مہمانوں کی خاطرداری کرتے ہیں اور ست کی راہ پر چلنے میں جو مصیبتیں آتی ہیں اس میں آپ مدد کرتے ہیں۔ حدیث بخاری۔ دوسرا نمبر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویوہار اور آچرن میں سلوک سب لوگوں سے اتم تھے۔ حدیث مسلم۔ تیسرا نمبر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ دانشیر اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ حدیث بخاری۔ چوتھا نمبر، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے 10 سال تک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا کی۔ انہوں نے کبھی کسی بھی معاملے میں منہ سے اف تک نہیں کہا اور نہ کسی کام کے بارے میں یہ کہا کہ یہ کیوں کیا، اور کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ حدیث ترمذی۔ پانچواں نمبر، حضرت ابو عبداللہ جدلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آچرن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ گالی دیتے تھے، نہ اپشبد بولتے تھے، نہ وہ بازاروں میں چیختے چلاتے تھے اور نہ کبھی انہوں نے برائی کا بدلہ برائی سے دیا، بلکہ وہ معاف کر دیا کرتے تھے۔ حدیث ترمذی۔ چھٹا نمبر، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان گالی گلوج، اپشبدوں اور لعنت پھٹکار سے پاک تھی۔ کبھی کسی پر غصہ ہوتے تو صرف اتنا کہتے کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی مٹی میں لتھڑے۔ حدیث بخاری۔ ساتواں نمبر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور انہیں دینے سے منع کیا ہو۔ حدیث بخاری۔ آٹھواں نمبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالتے تھے، اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ حدیث بخاری۔ نواں نمبر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے مہینہ مہینہ اس حال میں گزارتے کہ آگ کھانا پکانے کے لیے جلائی نہ جاتی، ہماری گزر بسر صرف کھجور اور پانی پر ہوتی تھی۔ حدیث مسلم۔ 10واں نمبر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار کئی راتیں بھوک کی حالت میں گزارتے، ان کو اور ان کے گھر والوں کے پاس رات کا کھانا نہ ہوتا، حالانکہ جو روٹی وہ کھاتے وہ ادھکتر جو کی ہوتی تھی۔ حدیث ترمذی۔ 11واں نمبر، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی یا گوشت پیٹ بھر نہیں کھایا، سوائے اس سمے جبکہ وہ لوگوں صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوں۔ حدیث شمائل ترمذی۔ 12واں نمبر، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہمیں ایک چادر اور ایک موٹی لنگی نکال کر دکھائی اور فرمایا اللہ کے پیغمبر
کا انتقال ان دو کپڑوں میں ہوا۔ حدیث بخاری۔ 13واں نمبر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جس کو وہ سونے کے لیے استعمال کرتے تھے چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے۔ حدیث بخاری۔ 14واں نمبر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سو رہے تھے، جب انہیں اٹھے تو آپ کے پہلو میں نشان پڑ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر ہم نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، اگر ہم آپ کے لیے نرم بستر کا پربند کر دیتے تو کیا حرج ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا لینا ہے؟ دنیا سے میرا ناطہ اتنا ہی ہے جیسے کوئی یاتری کسی پیڑ کی چھایا میں تھوڑی دیر کے لیے رک جائے اور پھر اس کو چھوڑ کر چلا جائے۔ حدیث ترمذی۔ 15واں نمبر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں اس دنیا سے ودا ہوئے کہ ان کی جرح لگ بھگ 95.5 کلو جو کے بدلے میں رہن گروی رکھی ہوئی تھی۔ حدیث بخاری۔ 16واں نمبر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دنیا سے ودا ہوئے کہ میری الماری گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے کوئی جاندار کھا سکتا ہو سوائے تھوڑے سے جو کے جو میری الماری میں رکھے ہوئے تھے۔ میں اسے بہت دنوں تک کھاتی رہی یہاں تک کہ میں نے اس کو ایک دن ناپ لیا جس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ حدیث مسلم۔ 17واں نمبر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی درہم دینار نہ دھن دولت چھوڑا، نہ کوئی بکری اور اونٹ۔ حدیث مسلم۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو میں کچھ غلطیاں ہوئی ہوں تو معاف کریں اور اس کے بارے میں ہمیں کمنٹ کر بتائیں۔ شکریہ، تھینک یو۔ ویڈیو کو شیئر کریں، بیل آئیکن آل پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔